اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحبیب و فرقانہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ ومثاقہ الذی وثقکم بہ وإذ قلتم سمعنا وأطعنا فاتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کیجیے. ماشاءاللہ سب سے ماشاءاللہ. پہلے غدیر کے ماننے والوں کو اللہ کی سب سے بڑی عید مبارک. خیر مبارک. اچھا یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے کیسے؟ یہ امام کا فرمان ہے. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یوم القدیر عید اللہ العظم، کہ بے شک قدیر کا دن اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قدیر کا دن اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. تو اسی سلسلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ کی لا ریب کتاب، اللہ کی بے عیب کتاب سے ایک چھوٹی سی سورت، اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے کہ جس میں خالق کائنات مالک کائنات دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، تم میری ان نعمتوں کا ذکر کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور میرے اس عہد و پیمان کو بھی یاد کرو جو میں نے تم سے لے رکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جب لے رکھا ہے تو پھر تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے ابھی اللہ فرماتا ہے اِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت بھی کی. اللہ کہتا ہے جب تم نے یہ کہہ لیا کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی، تو پھر یاد رکھنا فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. واہ واہ اچھا واہ اب واہ. اس آیت کے دو حصے کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک چیز ہے نعمت اور دوسری چیز ہے میثاق، عہد. اچھا نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو اسی عشرہ محرم جو انشاءاللہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرا موضوع بھی معرفت نعمت اور کربلا ہی ہے. تو میں نعمت کے حوالے سے ایک جملہ پڑھتا چلوں گا کہ نعمت کسے کہتے ہیں. جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لوگوں نے سوچا کہ کریں تو کریں کیا؟ اگر اس آیت کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں، گویا کہ اس آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار، اور اگر اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر علی ہمارے سر پہ سوار ہوتے ہیں، پھر علی کی سرداری ہمارے سر پہ آتی ہے، کریں تو کریں کیا؟ کسی نے مشورہ دیا چلو ایسے کرتے ہیں کہ اس بات کو ظاہری تسلیم کر لیں گے، دل سے نہیں مانیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا، ابھی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کر دی کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، میرا حبیب یاد رکھنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نعمت کی معرفت تو حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو چھٹے مولا سے اور پانچویں مولا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے مولا یہ نعمت کیا ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھا دنیا والوں، نعمت سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ بھی علی کی نعمت کی، ولایت علی کی نعمت کی معرفت حاصل کر کے پھر اس کا انکار کرے، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو بندہ بھی علی کی نعمت یعنی نعمت ولایت کا پہلے معرفت حاصل کرے اور معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر اس کا انکار کرے، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا پتہ یہ چلا کہ نعمت ولایت علی، اب اللہ کہہ رہا ہے وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاسْكَكُمْ بِهِ، تم میرے اس عہد و پیمان کو بھی یاد رکھو، اسے بھی یاد کرو جو میں نے تم سے لیا، اور تم نے کہا تھا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے لوگوں سے عہد و پیمان ہی ولایت کا لیا تھا، عہد و پیمان ولایت کا لیا تھا۔ اچھا پانچویں مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون سا عہد لیا تھا، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچویں مولا ہمارے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں جس عہد کا ذکر کر رہا ہے وہ ہمارے جد جناب رسول خدا نے غدیر خون کے میدان میں حجت الفدا کے موقع پر علی کی ولایت کا عہد لیا تھا، ماشاءاللہ۔ علی کی ولایت کا عہد لیا تھا۔ تو اچھا یہ غدیر ہے کیا؟ کیونکہ غدیر میں ہی تو علی کی ولایت کا عہد لیا گیا تھا نا، غدیر میں ہی علی کی ولایت کا عہد لیا گیا، تو یہ غدیر ہے کیا؟ اچھا میں ایک جملے میں آپ کو بتاؤں نا، اگر غدیر ہے کیا تو غدیر اسلام کے اس اصلی چہرے کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے منافقوں کے چہرے ہٹا تھے۔ واہ 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 واہ۔ اسلام کے اس اصل چہرے کا نام ہے غدیر کہ جس کی وجہ سے منافقوں کے چہرے سے پردے ہٹائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عہد لیا گیا غدیر کے موقع پر وہ ولایت کا عہد تھا۔ اچھا یہ عہد اللہ نے لیا، ولایت کا عہد لیا، تو حالانکہ ولایت علی کا عہد ہم کیا سمجھتے ہیں یا ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے رسول نے صرف یہ غدیر کے میدان پہ اس کا پیغام پہنچایا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے قدم قدم پر ولایت کو بتایا، قدم قدم پہ، کبھی دعوت ذوال عشیرہ میں، کبھی جنگ احد کے موقع پر، کبھی جنگ خندق کے موقع پر، کبھی کسی خطبے میں، کبھی منبر پر، کبھی صحرا میں، کبھی کہیں، کبھی مسجد میں، یعنی قدم قدم پہ علی کی ولایت کا اعلان بھی کیا، علی کی ولایت کو بتایا بھی۔ تو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر نے ہر جگہ سب جگہ علی کی ولایت کو پہنچایا تو یہ خاص غدیر قوم کی ضرورت کیا تھی؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سب جگہ پہ قدم قدم پہ ہر موقع پہ علی کی ولایت کا اللہ نے اعلان کروایا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ غدیر کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا مختصر جواب میں یہ عرض کروں کہ بے شک رسول خدا نے قدم قدم پہ بتایا، ہر موقع پہ بتایا. دیکھیں مجھے آپ نے ساتھ ملا کے رکھنا ہے، آپ کو، آپ میرے ساتھ مل کے رہیے، مجھے بڑی منزل طے کرنا ہے کہ جب قدم قدم پہ اللہ کے رسول نے بتایا، تو جب بتایا کسی موقع پہ بتایا، وہ ایک خاص موقع تھا، وہ ایک خاص موقع تھا، دستوری عمل تھا. لیکن پیغمبر کا غدیر خم کے میدان پہ بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ پوری ملت اسلامیہ تک ولایت کا پیغام پہنچ جائے. واہ 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 واہ. تاکہ پوری ملت اسلامیہ تک ولایت کا پیغام پہنچ جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو سنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کب ولایت علی کا اعلان کر دیا. تو اللہ نے یہ بہانہ ہی ختم کر دیا کہ کل کو یہ کہہ ہی نہ سکے کوئی کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی. اللہ نے کہا نا، یہ سوچنا بھی مت، ایسا سوچنا بھی مت، ایسا سوچنا بھی مت. اچھا پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے واجب، صرف ایک حج واجب کیا ہے. 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ حج کیا ہے، اور حج کے بعد احکام حج سے فارغ ہوئے اور فوراً جیسے ہی آپ غدیر خم کے میدان پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ولایت آ جاتا ہے. تو یہ منصوبہ الہی تو تھا ہی. کچھ میں معرفت کی باتیں کر رہا ہوں، تمہیدی باتیں، جو باتیں عام طور پہ کی نہیں جاتی، کہ یہ منصوبہ الہی تو تھا ہی، لیکن اس کی خبر کچھ ایسے لوگوں کو بھی تھی جو چاہتے تھے کہ علی کو ولی نہ ہی بنایا جائے. کچھ ایسے لوگوں کو اس کی خبر تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بندوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ کچھ بھی ہو وہاں تک حق نہیں پہنچنے دینا. اب ان کا یہ کہنا تھا، جبریل کو اللہ نے بتایا کہ جا میرے پہ حبیب کو پیغام دے. جبریل نے آ کے سرکار دو عالم کو پیغام دیا. بس میں بات ختم کروں، آگے بڑھوں. جیسے ہی جبریل بتائے سرکار دو عالم کو بتایا، اب سرکار دو عالم میدان غدیر پہ پہنچے تو فوراً اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرا حبیب، اے میرا رسول، اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول. اچھا یہ وہی رسول نہیں جسے کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی لا امرک، کبھی حسن اول، کبھی خلق اول، کبھی حبیب، کبھی رحمت انبیاء، کبھی کائنات کا وارث، کبھی مالک کوثر، کبھی جنت کا مالک، کبھی لواء الحمد کا مالک. یعنی مختلف القاب سے اللہ نے پکارا. یعنی کبھی بھی محمد مصطفیٰ کو نام لے کر نہیں پکارا، کبھی محمد مصطفیٰ کو لقب سے پکارتا ہے. جب بھی پکارتا ہے لقب سے پکارتا ہے، بڑی عزت کے ساتھ پکارتا ہے. لیکن آج اللہ نے اپنے رسول کو منصب سے پکارا، اے میرا رسول، اے میرا رسول، یعنی محمد رسول اللہ، اے میرا رسول. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ بے شک دنیا والوں، اللہ میرا رسول، اے میرا رسول بھی ہے، میرا احمد بھی ہے، میرا محمود بھی ہے، کائنات کی کلی رحمت بھی ہے. لیکن میں یہ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ میری رسالت کا نام ہے، اور رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی محمد الرسول اللہ اللہ کی رسول کا نام ہے.
لیکن رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. جیسے اب آیت آگے بڑھی, آگے اللہ فرماتا ہے بلغ, تبلیغ کر. پھر فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ فعل نہ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چیزیں بلغ, تبلیغ کر. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ فعل نہ کیا. بابا جی تبلیغ ہوتی ہے منہ سے, فعل ہوتا ہے ہاتھ سے. اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب پہلے اپنے زبان سے, اپنی زبان اطہر سے ان دنیا والوں کو میرے علی کے فضائل سنا, پھر ہاتھوں کو بلند کر کے بتا من کنت مولا. واہ واہ یا علی علیہ السلام حق دا ولی. اب بلغ, تبلیغ کر. کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا. انزلہ صیغہ ماضی ہے, ہو چکا. اچھا ایک معرفت کی بات یہاں پہ کرتا چلو. جبریل یہ پیغام لے کے ضرور آیا ہے, لیکن پتہ جبریل کو بھی نہیں تھا کہ اصل پیغام ہے کیا. جی جی میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. میں لاہور میں اپنے کسی عزیز سے ملاقات کروں, اس کو کہوں بھئی فیصل آباد کب جا رہے ہیں؟ جی آج ہی جا رہا ہوں. اب میں اس سے کہوں تو حسن شادی سے کب ملے گا؟ جی آج ہی ملوں گا. اچھا ان سے کہنا کہ میں نے جو کام کہا تھا وہ کر دے. اب وہ بندہ پیغام لے کے ضرور آ رہا, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اسے کیا کہا اور اس نے کام کیا کرنا ہے. لیکن علی کے یہی بات اللہ نے بتائی کہ اے میرا حبیب بے شک جبریل پیغام لے کے آ رہا ہے, لیکن جبریل کو یہ نہیں پتا کیا کہنا ہے, کیونکہ جبریل کو صرف پیغام لانے والا ہے. اللہ نے ولایت کا پیغام معراج کی رات ہی جبریل کے ذریعے نہیں بلکہ جبریل کے بغیر ہی محمد مصطفیٰ کو بتا دیا تھا. واہ 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 ماشاءاللہ. تو یہ آج کی بات نہیں, یہ یوم انست کی بات ہے. تو اچھا اب اللہ کیا کہا بلغ, تبلیغ کر شدت کے ساتھ. پھر فرمایا اگر تو نے یہ فعل نہ کیا تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے پیغمبر نے ان کو واپس ساتھ ملایا, جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا. جب 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا تو وہاں پر پیغمبر نے ایک طویل خطبہ دیا. اس میں پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگو, جبریل امین 3 دفعہ میرے پاس آئے اور میں نے 3 دفعہ اس پیغام کو پہنچانے میں اللہ سے معذرت کی. جب معذرت کی پھر اللہ نے مجھے گارنٹی دی کہ واللہ یعصمک من الناس, میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. جب یہ گارنٹی دی اب پیغمبر نے کیا کیا, علی کا ہاتھ پکڑا. علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جب سامنے کی طرف کچھ لوگ تھے علی کے ہاتھ پکڑ کے پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر علی پیغمبر اس طرف پلٹے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر پیغمبر اس طرف پلٹے, پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر پیغمبر پیچھے کی طرف پلٹے, پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر پیغمبر نے اوپر کی طرف دیکھا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر پیغمبر نے نیچے کی طرف دیکھا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, کھڑے تو ہم آپ کے سامنے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی آگے دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی نیچے دیکھتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں علی صرف تمہارا مولا نہیں, علی عالمین کا مولا. واہ 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 واہ. علی صرف تمہارا مولا نہیں, علی عالمین کا مولا ہے. میں علی کی ولایت صرف تمہیں نہیں بلکہ عالمین کو منوا رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے ہی علی کی ولایت کا پیغام پہنچایا, علی کی ولایت کو پہنچایا, تو مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے نماز پڑھائی, ہم نے پڑھی,
आपने रोजे का हुक्म दिया, हमने रखा, आपने हज करवाया, हमने किया, आपने ज़कात का हुक्म दिया, हमने ज़कात अदा की। अब ये जो अली की विलायत का ऐलान है ये तेरी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? पैगंबर ने फरमाया कि मैं अपना कोई काम उस वक्त तक करता ही नहीं जब तक रहमान का फरमान ना आ जाए। उधर उसके दिल में बुज़े अली की झलक उठी, उधर वो आसमान की तरफ मुंह उठा के कहता है कि ऐ परवरदिगारा, अगर ये सच है कि अली को तूने वली बनाया है तो आसमान से मुझ पर अजाब नाज़िल फरमा। अब इसने अजाब मांगा क्यों? क्योंकि इसे यकीन था कि पास मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के होते हुए अजाब आ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने अजाब मांगा, अल्लाह ने आयत नाज़िल की, अजाब भी भेजा, अजाब भी भेजा, आयत भी नाज़िल की, साइला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीना। जब किसी साइल ने वो अजाब तलब किया जो काफिरों के लिए होता है, जब ऐसे ही उस पर अजाब नाज़िल, एक सर पे उसके आके पत्थर निकला लगा और उसके दो टुकड़े कर दिए। यानी अजाब भेजकर अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया कि मैं अपने मुनकर को माफ कर सकता हूँ लेकिन विलायत अली के मुनकर माफ नहीं कर। सलाम हक दा वली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूँ, विलायत अली के मुनकर माफ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। जैसे ही विलायत अली का ऐलान हुआ, अच्छा विलायत का हम जिक्र तो कर रहे हैं, इसका माना क्या है? विलायत के वैसे कई माने हैं, बहुत सारे माने हैं विलायत के। हाँ जी। विलायत का माना मौला, विलायत का माना साहिब इक्तदार, विलायत का माना हाकम, विलायत का माना दोस्त, विलायत का माना मददगार। लेकिन एक माना विलायत का है हक तसर्रुफ। वाह 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 वाह। हक तसर्रुफ किसे कहते हैं? यानी जिस जिस चीज का अल्लाह खालिक है वही उसका हाकिम होता है। वाह 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 वाह। यानी अल्लाह राज़िक है, बांटते ये हैं, अल्लाह मुश्किलों का हल करने वाला है लेकिन करते इसके जरिए है। यानी अल्लाह जिस जिस चीज का अल्लाह हाकिम है, खालिक है, वली उसका हाकिम होता है। अच्छा बात की तो आगे बढ़ाऊं। पैगंबर ने अली की विलायत का ऐलान किया, जैसे ही ऐलान विलायत मुकम्मल हुआ फौरन आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। खास आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। खास आज के दिन आदम आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। आदम के बाद शीश आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। शीश के बाद इदरीस आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नूह आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। इब्राहिम आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ईसा आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मूसा आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत ज़िक्रिया आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत यूशा बिन नून आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत मूसा आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत याकूब आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत इस्माइल आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत दाऊद आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मेरा साथ दीजिएगा। हजरत दाऊद आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत ईसा आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत इलियास आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत ज़िक्रिया आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत यासे आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत मुदरका आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत इस्माइल आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत इब्राहिम आए, तबलीग करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, तबलीग की, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। 23 साल मक्के में जिंदगी गुजारी, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही गदीर खून के मैदान पे अली की विलायत का ऐलान किया तो अल्लाह ने फरमाया आज दीन मुकम्मल हो गया। तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब विलायत अली के बगैर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन कामल नहीं होता, तेरा दीन कैसे कामल होगा? वाह 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 माशाल्लाह। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के बगैर
اس ولایت علی کے بغیر محمد مصطفیٰ کا دین کامل نہیں ہے، تیرا دین کیسے کامل ہو سکتا؟ اچھا یہ ولایت کا عہد، یہ ولایت کا عہد، آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ ولایت کا عہد صرف یہاں پہ نہیں لیا، یہ عہد اللہ نے یوم الست لیا۔ واہ 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 یوم واہ الست کیسے؟ سورہ احزاب اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور صرف نبیوں سے نہیں لیا، اے حبیب ہم نے تجھ سے بھی عہد لیا، واہ 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 نبیوں سے عہد کیا لیا؟ تو آئیے ایک مرحلہ وہ طے کرتے ہیں کہ کیسے عہد لیا۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر چکے کہ اللہ نے ان کو نبوت کیسے دی۔ تو یہ آیت معراج کے موقع پر نازل ہوئی، آسمان پہ چہارم پہ جب محمد مصطفیٰ پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے حبیب ان نبیوں کو نماز پڑھاؤ۔ پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد محمد مصطفیٰ جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو تمام نبی محمد مصطفیٰ کی طرف اکٹھے تھے، اور اس وقت جبریل کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ میرا حبیب ان سے پوچھ کہ اللہ نے ان کو نبوت کیسے عطا کی۔ تو جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ نبیوں، اللہ نے آپ کو نبوت دینے سے پہلے، اللہ نے آپ کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے، اللہ نے آپ کو رسالتیں عطا کرنے سے پہلے آپ سے کتنے اقرار لیے تھے؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا، وہ ہم سب سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ کا اقرار لیا، ہم سب سے کہا پڑھو محمد رسول اللہ، ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، ہم سب سے کہا پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔ تو پھر اسی بس ہوئی اشیاء سنی دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو چیز خلق ہوئی، جو مخلوق خلق ہوئی، وہ ولایت علی کی وجہ سے خلق ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، شیش کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، نوح کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، ابراہیم کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، اسماعیل کو نبوت ملی، جناب اسحاق کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب یعقوب کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب یوسف کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب داؤد کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب اسحاق کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب سلیمان کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب یوشع بن نون کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب موسیٰ کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب ہارون کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے، جناب عیسیٰ کو نبوت ملی ولایت علی کی وجہ سے۔ آسمان اول پہ علی ولی اللہ، آسمان قوم پہ علی ولی اللہ، آسمان سوم پہ علی ولی اللہ، آسمان چہارم پہ علی ولی اللہ، آسمان پنجم پہ علی ولی اللہ، آسمان ششم پہ علی ولی اللہ، آسمان ہفتم پہ علی ولی اللہ، ساتوں زمینوں پہ علی ولی اللہ، ہواؤں میں علی ولی اللہ، فضاؤں میں علی ولی اللہ، خلاؤں میں علی ولی اللہ، ستاروں میں علی ولی اللہ، چاند کے دامن پہ علی ولی اللہ، کشتیوں یہ تیرتی ہوئی کشتیوں میں علی ولی اللہ، یہ چلتے ہوئے سمندروں میں علی ولی اللہ، یہ پانی پہ علی ولی اللہ، یہ ہواؤں میں علی ولی اللہ، یعنی پرندوں سے علی ولی اللہ کا انتخاب کیا۔ تو امام حسن دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، مولا علی دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام حسین دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، جناب زین العابدین دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام باقر دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام علی رضا دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام محمد تقی دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام علی نقی دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، امام مہدی دنیا میں آئے علی ولی اللہ پڑھا، حجاب حمد پہ علی ولی اللہ، حجاب جبروت پہ علی ولی اللہ، حجاب نعمت پہ علی ولی اللہ، حجاب ہدایت پہ علی ولی اللہ، غرض تمام ہر چیز پہ علی ولی اللہ۔ خود محمد مصطفیٰ نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا۔ عجب
نہیں پیغمبر اللہ سے سوال کرے کہ اے میرا حبیب، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، کہ توحید تیری ہے، نبوت مجھ محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن یہ علی اور ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تو عجب نہیں آواز قدرت ہے کہ میرا حبیب بے شک توحید میری ہے، نبوت تجھ محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن جب تک علی اور ولی اللہ ہو نہ توحید مکمل ہوتی ہے نہ رسالت مکمل ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری علیہ السلام حق دا